بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ کی ہے جسے اپنی طاقت اور دولت پر غرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک درویش کے الفاظ، ایک بھوکی ماں کی آہوں اور ایک بچے کی سادہ سی روٹی سے ٹکراتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ، ایک فقیر اور ایک روٹی کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے انسان کے دل کے بدلنے کی، غرور سے توبہ تک کے سفر کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو اپنے بچوں کی بھوک کے سامنے خود کو بے بس پاتی ہے، اور ایک ایسے درویش کی جو سچ کو نرمی سے بولتا ہے مگر اس کی باتیں پتھر جیسے دل کو بھی نرم اور موم بنا دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک طاقتور بادشاہ کی جو دولت، حکومت اور شان و شوکت میں ڈوبا ہوتا ہے، مگر ایک فقیر درویش کی بات سے اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ ایک دن ایک معمولی روٹی اسے ایسا سبق سکھاتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام یزدان تھا۔ یزدان کے محل کی اونچی فصیلیں، قیمتی سنگ مرمر سے بنے ایوان، سونے چاندی کے برتن اور سینکڑوں غلام اس کی شان و شوکت کی گواہی دیتے تھے۔ بادشاہ یزدان کے دل میں ایک ہی چیز تھی کہ غرور۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر شے اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، میرا عدل، میرا حکم، میری حکومت۔ وہ بڑبڑا رہا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ محل سے نیچے فصیلوں کے باہر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں زندگی کی بنیادی ضروریات تک ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنے والی ماں جبی نامی بیوہ ماں اپنے 2 بچوں احمد اور سلمیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تیسرا دن تھا کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ احمد کے پیٹ میں درد تھا، سلمیٰ نے روتے ہوئے بتایا۔ ماں نے اپنی میلی چادر سے آنکھیں پونچھیں اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا الہی، میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، میں تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ اسی شہر میں ایک نیک شخص رہتا تھا، درویش عبدالعلیم۔ اس کا لباس سادہ، ہاتھ خالی، لیکن دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ وہ اکثر شہر کے بازار میں لوگوں کو نرمی سے اللہ کی یاد دلاتا اور غرور کے خلاف نصیحت کرتا۔ ایک دن بادشاہ یزدان نے اعلان کیا کہ وہ شہر میں ایک عظیم دعوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہر وزیر، ہر مشیر اور ہر امیر غریب کو بلایا گیا، لیکن درویش عبدالعلیم کو بھی بلایا گیا، حالانکہ وہ محلوں کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ درویش عبدالعلیم محل پہنچا۔ وہ تنہا، سادہ اور پرسکون تھا۔ بادشاہ یزدان نے اسے اپنے قریب بٹھایا مگر تمسخرانہ انداز میں کہا، اے درویش، سنا ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہے، بتا، میرے جیسا بادشاہ اگر اتنی نعمتوں میں رہتا ہے تو کیا یہ رب کی رضا نہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، رب رزق دیتا ہے، آزمائش کے لیے بھی، اور شکر اور عاجزی نہ ہو تو نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے چہرہ موڑ لیا، مجھے نصیحت نہ کر، اپنے حال پر غور کر۔ اسی وقت دروازے پر ایک شور سا ہوا، سپاہی ایک عورت کو کھینچ کر لا رہے تھے، وہ ماں جبیں تھی۔ بادشاہ سلامت، اس نے گرتے ہوئے کہا، میرے بچوں کو 3 دن سے کچھ نہیں ملا، ایک روٹی تک نہیں ملی۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ محل میں بھیک مانگنے کا حق کس نے دیا؟ اسے قید کر دو۔ درویش عبدالعلیم اٹھا، اے یزدان، یہ عورت روٹی مانگنے آئی تھی، انصاف یا رحم کا سوال نہیں کیا۔ تیرے خزانے میں ہزاروں من گندم ہے، ایک روٹی تیرے غرور کو ہلا دیتی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اس درویش کو بھی باہر نکالو۔ ماں جبیں کو قید کر دیا گیا۔ احمد اور سلمیٰ روتے رہے اور درویش عبدالعلیم قید خانے کے باہر بیٹھ گیا۔ 3 دن وہیں بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ آخرکار بادشاہ کے دل میں تجسس ہوا، یہ درویش 3 دن سے قید خانے کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے درویش کو بلایا۔ درویش نے خاموشی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور ایک خشک روٹی کا ٹکڑا جیب سے نکال کر کہا، یہ وہ روٹی ہے جو کل ایک بچے نے مجھے دی۔ اس نے کہا، میری امی کہتی ہے اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ اس بچے کی ماں قید میں ہے اور اس کی بہن رو رہی ہے اور تو تخت پر بیٹھا انصاف بھول چکا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی، وہ رو پڑا۔ اس نے قید خانہ جا کر ماں جبیں کو رہا کیا، بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا اور خود درویش کے قدموں میں آ کر کہا، اے درویش، مجھے معاف کر دے، میں نے رب کے بندوں کو بھول کر غرور کو چن لیا تھا۔ درویش نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ پلٹا ہے، تو اسے معاف کر دے۔
اس دن کے بعد یزدان بدل گیا۔ وہ محل سے نکل کر شہر کی گلیوں میں گیا، غریبوں کا حال پوچھا، ماں باپ کے قدم چومے اور ہر جمعہ درویش کے ساتھ نیکی کے درس میں بیٹھتا۔ بچوں نے کھانا کھایا، ماں جبی نے شکر ادا کیا اور بغداد میں پہلی بار لوگ واقعی کہنے لگے، بادشاہ ہمارا سایہ ہے نہ کہ ہمارا بوجھ۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت سے نہیں، عدل سے عزت ملتی ہے۔ نعمت کا حق شکر اور عاجزی میں ہے۔ روٹی صرف بھوک نہیں مٹاتی، غرور بھی توڑ دیتی ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس دل کا پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل بدل جائے، کسی کے آنسو دعا بن جائیں اور کسی کا غرور عاجزی میں ڈھل جائے۔